الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ سب سے پہلے یہاں پہ موجود تمام طلاب کرام اور بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معافی کے لیے، جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے ہیں ان تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معافی کے لیے، بالاخص ان مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معافی کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور تمام عالم اسلام عالم جہاں کو اس وبا سے نجات پانے کے لیے، ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کے لیے، تمام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام برادران کا شکریہ، بحیثیت ایک طالب علم کی جماعت کے ایک ادنا سا کارکن کی حیثیت سے آپ تمام برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ خدا آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی جو ہے آئندہ زندگی کو جو ہے بہت آسان اور خوشحال بنائے۔ دوسری بات، ان تمام برادران کا بھی شکریہ ہے جنہوں نے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پہ اس افطاری کے ارینجمنٹ کے لیے اپنی خدمات انجام دی، محنت مشقت کی اور تمام جو ہے چیزوں کو یہاں تک ایک اچھے انداز سے منظم طریقے سے یہاں تک پہنچایا، اور آپ تمام مومن کی خدمت میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کر دیا۔ ان تمام طالب علموں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی طول عمری کے لیے، ان کے علم میں اضافے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے دعا میں بھی بعض نصیحت سن چکے ہیں، دعا بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے، بہت ہی مختصراً، کیونکہ جب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں افطاری ہو گئی ہے، تبھی کھانا آنے میں وقت ہے، تھوڑا سا یہ آ گیا ہو کیا بتا آگا صاحب اس حوالے سے جو ہے آپ اطلاع دیں گے، تو مختصراً ایک چھوٹا سا پیغام آپ برادران کی محترم سماعتوں کی نظر، اور انشاءاللہ آپ حقیقت سے کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو آپ میری حوصلہ شکنی کے بجائے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی فرما کر انشاءاللہ بخش دیں گے مجھے، کہ قرآن کی صورت جس کا میں نے تلاوت کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں۔ اب یہاں ایک ایکسیپٹ یعنی مطلب کچھ الا الذین آمنوا، سب انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا۔ اب پھر کہتا ہے کہ ایمان لانے والے بھی خسارے میں، ایمان لانے والے بھی خسارے میں، وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لایا اور عمل صالح انجام نہیں دیا تو بھی خسارے میں۔ اب ہم بحیثیت طالب علم ہم اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، بس اب ہم جو ہے آزاد ہیں، ہم عمل انجام دیں یا نہ دیں، ہم نے جنت ہر صورت میں، کیونکہ جس مولا کے آپ پیروکار ہیں، جس رسول کو آپ مان لیتے ہیں، جس رسول کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، جس رسول کو آپ خاتم النبیین مانتے ہیں، جس اللہ کو آپ وحدہ لا شریک مانتے ہیں،
اور جس رسول کی مدح میں قرآن میں اللہ بارہا تذکرہ کرتا ہے کہ کبھی طٰہٰ کے نام سے پکارتا ہے، کبھی یاسین کے، کبھی مزمل کے نام سے پکار کے پھر کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. اس محمد کے پیروکاروں کی یہ شان نہیں رہی ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، رسول کی نبوت کا اقرار کریں لیکن وہ عمل صالح انجام نہ دیں، وہ نماز سے غافل رہیں، وہ روزے سے غافل رہیں اور امور واجبہ کو انجام نہیں دیتے ہیں، تو کسی صورت میں بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان خسارے میں ہے. اب عمل صالح انجام دینے والے بھی خسارے میں ہیں. اب عمل صالح انجام دینے والے بھی خسارے میں ہیں. کیوں؟ وتواصوا بالحق. اب وہ حق کی تلقین نہ کریں، سب کریں، عمل میں اب ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی انجام دے رہے ہو، کرنے کے باوجود بھی کافی نہیں ہے، نہیں یہاں پہ اینڈ نہیں ہو رہا ہے. اب آپ نے عمل صالح بھی انجام دینے کے بعد آپ نے حق کی تلقین بھی کرنی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو اس میں بہت سارے نیک لوگ ایسے تھے، ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہے. وہ شکار اس لیے ہوئے کیونکہ ان لوگوں نے، وہ جانتے تھے کہ معاشرے میں برائی ہے، اس معاشرے میں یہ خرابی ہے، لیکن اس معاشرے کی اس برائی اور خرابی کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، جس کی وجہ سے معاشرے میں گناہ اس حد تک بڑھ گئے کہ اللہ کو اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا پڑا اور وہ نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں. تو بحیثیت طالب علم ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ قلعے فتح نہیں کرنے ہیں، بلکہ جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری فکر ہے، جس نہج پر ہماری فکر پروان پا چکی ہے، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، جتنے ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھانے کی صلاحیت ہے، ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم اور آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ عمل صالح بھی انجام دینی ہے، حق کی تلقین بھی کرنی ہے اور معاشرے سے برائی کے خاتمے کے لیے بحیثیت طالب علم ہم اور آپ نے اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں جو ہے دنیا میں اس لیے سب سے زیادہ جو ہے مجھے نوجوانوں کی تربیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، کیونکہ نوجوان ہی وہ واحد اسٹرینتھ ہوتی ہے نیشن کی یا کسی معاشرے کی، کسی ملک کی، کہ اس کا اس ملک اور معاشرہ ہو یا قوم ہو، مسلک ہو، مذہب، اس کا پورا انحصار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نوجوان کے اوپر ہوتا ہے. کہ اگر کسی معاشرے کا نوجوان صالح ہو، اگر کسی معاشرے کا نوجوان تعلیم یافتہ ہو، اس معاشرے کو ترقی کرنے سے، اس معاشرے کو عروج پہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر جس معاشرے کا نوجوان جو ہے علم سے غافل ہو، عمل صالح سے غافل ہو، اپنی ذمہ داری سے غافل ہو، تو اس معاشرے کو تباہی و بربادی سے بھی کوئی روک نہیں سکتا. جس کی زندہ مثال آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے واضح ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی ترقی لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم معاشرے کو اور ہماری نوجوان نسل، جو نسل نو ہماری آئے گی، اس کی بہتری کے لیے، اس کے ایک روشن مستقبل فراہم کرنے کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، کتنا علم حاصل کیا ہے، اس علم کو کتنا دوسروں تک پہنچایا ہے، وہ آپ کے سامنے. کیونکہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، خود قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو بہت سارے علم حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر علم خود لعنت کرتا ہے. علم اس لیے لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس علم کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا اور اس علم کے جو صحیح معنی ہیں، جہاں استعمال کرنا ہوا استعمال میں نہیں لاتے، بلکہ اپنے ذات نفسی کے لیے، یعنی اپنے ذاتی ذات کے لیے، اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اس علم کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ علم کسی فائدے کا حامل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا بحیثیت طالب علم ہم اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے، عمل صالح بھی انجام دینے ہیں اور معاشرے میں برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے؟ دیکھیں، ہم اور آپ کی محفل میں اگر کوئی بچہ موجود ہے تو کہیں اس بچے کو جو ہے نا، بچے کی تربیت پہ کوئی اثر نہ پڑے، اس کے لیے ہم ظاہر سی بات، ہر نوجوان کی اپنی ذاتی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ہنسی مذاق ہر طرح کا جو ہے نا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک رویہ مزاج چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محفل میں اگر کوئی بچہ موجود ہے تو اس بچے کے کیریکٹر کو، اس کے کردار کو اچھا بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم نے کمپرومائز کرنا ہوگا. اور اگر ہم
بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، ہماری زبان بہت بے قابو ہے. اگر کوئی بزرگ ہماری محفل میں تشریف فرما ہے تو اس بزرگ کی جو ہے نا اہمیت اور اس کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ نے اپنے لہجے کو دھیما رکھنا ضروری ہے. کیونکہ بزرگ پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک ہم اپنے بزرگوں کی سرپرستی حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بھلے آپ کتنے ہی تجربہ کار ہوں، کتنے ہی ویل ٹیلنٹڈ ہوں، کتنے ہی آپ جو ہے پڑھے لکھے ہوں، آپ کا اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ تجربہ ہمیشہ انسان کو عروج پہ لے جاتا ہے. آپ قرآن ایمان بھی لے آئیں، عمل صالح بھی انجام دیں، حق کی تلقین بھی کی، پھر بھی کافی نہیں ہے. پھر بھی کافی نہیں ہے. آپ نے اگر فلاح پانی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا ہے، صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. اگر ہم اور آپ نے صبر دیکھنا ہے، ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، وہاں ہم نے اگر صبر دیکھنی ہے تو عجیب مذاق ہے اسلام کے تکبیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. آپ کربلا اٹھا کے دیکھیے، کربلا کی تاریخ پڑھیے، سیرت زینبیہ پڑھیے، اچھا سیرت حسین پڑھیے، سیرت زین العابدین پڑھیے، سیرت علی اکبر پڑھیے. ہر سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھیے، لیکن آپ کو صبر کے اعلیٰ ترین جو ہے نمونے آپ کو وہاں پہ ملیں گے. ہم نے صبر بھی کرنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے رب کو پہچانا. اگر ہم اور آپ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کسی عدالت کے سامنے جا کے جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مجھے آپ کے سامنے، آپ کو میرے سامنے آ کے جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تنہائی کے عالم میں کچھ دیر کے لیے یہ امیجن کریں، اپنے پورے جسم کو، اپنے خیالات کو، اپنے کردار کو تھوڑی دیر کے اپنے ضمیر کے حوالے کر دیں. اے میرے ضمیر انسان کی جو ہے سب سے بڑی عدالت ہے. انسان کا دنیا کا سب سے بڑا جج کون ہے؟ انسان کا اپنا ذاتی ضمیر ہے. اس کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر کے کہیں گے ذرا میرا محاسبہ کر کر دیکھیں، تو پھر کہا جائے گا کہ ہاؤ مکرو کتاب، یہ لیجیے آپ کا نام اعمال. جب دیکھو گے تو پھر کہتے ہیں ہائے افسوس ہمیں واپس دنیا میں پلٹایا جائے، ہم عمل صالح انجام دیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ الماضی ما مزہ، بس جو گزر گیا سو گزر گئے. اب پچھتاؤ کیا ہو جب چڑیا چگ گئی. تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہم نے احساس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب نے علم حاصل کریں. اب ہمارے ہی ہم نوجوان ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہت کم ہی افراد ایسے ہوں گے جو گریجویٹ ہوں گے. اکثریت ہماری گریجویٹ ہی نہیں ہے. لمحہ فکریہ ہے، ایک المیہ ہے. اور اسی انریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہم نظر آتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، جہاں پہ کسی طرح کا ہمارا کوئی ملاپ نہیں ہے، کہیں کوئی بھی کنیکشن یا کوئی بھی کنیکٹر وہاں نہیں پایا جاتا. اس کے باوجود بھی ہم وہاں پہ بڑے جو ہے زور و شور کے نظر آتے ہیں. لیکن جس میدان میں ہمیں نظر آنا چاہیے، جس علمی سطح پہ جو ہے ہمیں ہونا چاہیے، وہاں ہم ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اپنے بڑوں سے سرپرستی لینا چھوڑ دیا ہے. ہم آزاد ہو گئے ہیں اور یہ آزادی ایک نہ ایک دن ہمیں لے ڈوبے گی. اس لیے ابھی بھی ہم ہوش ناخن لے کر اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر ہم یہاں سے آگے بڑھ سکیں. کیونکہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہر والد کو، ہر والدہ کو اپنی اولاد سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنے گا، لاٹھی کا کردار ادا کرے گا. لیکن اب وہی بچہ اس کے بڑھاپے میں جو ہے نا اس کے لاٹھی کیا اس کے لیے تو چھری کا کردار ادا کرے، تو وہ والدین کی امیدوں کا کیا؟ جب والدین آپ سے نا امید ہو جائیں گے تو کیونکہ اب کہتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کے شریک کسی کو مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. جس اولاد سے والدین ناراض ہوں، وہ اولاد ترقی کروں، عمل صالح انجام دوں اور میں مال و دولت و ثروت مند ہو جاؤں، یہ بھول جائیں. کیونکہ جب آپ والدین کو ہی راضی کریں گے تو ہی اللہ آپ سے راضی ہوگا. جب والدین ہی راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کو آپ ناراض کر کے آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں. کیونکہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِهِ، یعنی اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا. اب یا سریع الرضا اکفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے جلد راضی ہونے والا. اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. نوجوان کی توبہ کہتے ہیں 40 دن تک جو ہے نا مرحومین کے قبر سے عذاب ٹال دیتا ہے. مرحومین
नौजवान की तौबा इतनी ज़्यादा ताकत रखती है। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, आज इस मुक़द्दस शब को हम तौबा करें और हम जो है आइंदा इस गैर अफ़ाल अंजाम देने से, हम गैर महज़ब अफ़ाल अंजाम देने से हम परहेज़ करें और कोशिश करेंगे कि हमारी ज़ात की वजह से हमारे वालिदैन को, हमारे मुआशरे को, हमारे इलाके को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, उनके ऊपर कोई उंगली न उठाएंगे। तुम्हारे गांव का ये नौजवान, तुम्हारे गांव का ये नौजवान ना कहें। और एक दूसरे से मेल जोल रखो, उठना बैठना रखो और अदबी नशिस्तें रखा करो, एक दूसरे से अदबी नशिस्तें रखा करो, ताकि उससे जो है ना आपकी फ़िक्र में इजाफा होगा। फ़िक्र में इजाफे के लिए अपने से बड़े और तालीम याफ्ता शख्स के साथ उठा बैठा करो, ताकि देख लो कि वो किस अंदाज से गुफ्तगू फरमा लेता है, किस अंदाज से उसके नशिस्त बर्खास्त का सिलसिला है, उसकी फ़िक्र किस नहज पे जा पहुँची है और वो किन जो है ना किस किरदार का हामिल है। और उससे जो अच्छी सिफ़ात है उसको अख़ज़ किया कर लिया करो, और जो बुरी सिफ़ात आपको नज़र आती है उससे कतई नज़र करो, क्योंकि हुस्न ज़न ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को उरूज पे ले जाए। तो मैं आपका बस वक्त नहीं लूँगा, बस कोशिश करना, हमने एहसास करना है कि हम इतनी दूर से पाकिस्तान के उस कोने से इस कोने पे किस मकसद के लिए आए हैं, क्या मकसद है हमारा, उस मकसद को मुद्देनज़र रखें और उस मकसद के हुसूल के लिए जो तैयारियाँ हमने करनी है, उस तैयारियों के लिए जो आप कितने कंसर्न्स, जो लवाजिमात होते हैं, उन लवाजिमात को मुद्देनज़र रख कर, उन लवाजिमात का सहारा लेते हुए उस मकसद तक पहुँचने के लिए एक ही सबसे बड़ा ज़रिया है। वो ज़रिए क्या है? हुसूल इल्म हासिल कर लेंगे। उस इल्म जब हासिल करें, शऊर इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाता है। जब इंसान बाशऊर हो जाए तो माशरे में खुद ब खुद तरक्की होती है, खुशहाली आती है, अमन अमान आता है और बुराइयों का खुद ब खुद ख़ात्मा होने लगता है। तो लिहाजा कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए जो है इस तरह के गैर महज़ब अफ़ाल अंजाम देने से परहेज़ करेंगे और माशरे में अपने होने का एहसास दिलाएंगे। और जहाँ कहीं कोई बुराई करता नज़र आता है, चाहे मैं अगर बुरा करता नज़र आया, तो आप सबका फ़र्ज़ होता है कि अगर आप ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। अगर कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है मतलब गफलत बरत रहा हूँ, तो आप मुझे एहसास दिलाएं कि आगा साहब आपसे हमारी ये उम्मीद थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम क्यों नहीं दे रहे, मुझे मलामत करो। क्योंकि अल-मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन का आईना होता है कि मुझे नहीं पता होता है कि मेरे अंदर कितनी खामियाँ हैं, कितनी गलतियाँ हैं, मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ। आप लोग बेहतर तौर पर जो है मुशाहिदा करके जो है मेरे अंदर जो वीक पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपके पास गलतियाँ हैं। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी है अब इन गलतियों को सुधार कर आपने अपना एक अच्छा किरदार अदा करना है और अच्छे एक माशरे के फ़र्ज बन के ऐसे सामने मुआशरे में रहना है और ज़िंदगी गुजारनी और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी। तो कोशिश करेंगे कि अगर मैं किसी को गलत करते हुए देखता हूँ, मैं टोकता हूँ, आप किसी को गलत करते टोकते हैं, तो यकीनन कल वो शख्स आपके सामने तो कोशिश करेगा कि भाई इसके सामने ये कर तो नहीं करूँगा। जब इसी तरह हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा तो यकीनन खुद ब खुद माशरे से बुराई ही ख़त्म हो गई। तो कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको सही मानों में इल्म हासिल करके उस पर अमल करके सीरत अंबिया कराम और सीरत अहले बैत पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या और रब्बिल हम आलमीन। सबको एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार और अमन अमान के साथ रहने की तौफीक अता फरमाएं। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं और हम इतनी दूर से यहाँ आके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह हम सबको उस मकसद में कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ, हमारे मरहूमीन के गुनाहान सग़ीरा व कबीरा को मुआफ़ फरमाएँ और हम सबको सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबको जो है एक दूसरों का बाजू और सहारा बनने की तौफीक अता फरमाएँ और हम सबको सही मानों में इल्म हासिल करके एक रोशन मुस्तक़बिल गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के वालिदैन के गुनाह सग़ीरा व कबीरा को माफ़ फरमाए। आज इन बरादरान ने जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की, उन बरादरान की नेक जायज़ शरई हाजात की बराबरी के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, इस प्रोग्राम की कबूलियत के लिए, हम सब की तमीर और तरक्की के लिए 3 मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत है। अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद